سوال ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ بتائیں. شیخ عبید الرحمن جواب دیں اس کا. بہت ساری کمی اور کوتاہی نماز میں ہو جایا کرتی ہے. اگر کچھ ایسی کمیاں جس کا تعلق واجبات صلاۃ سے ہے، یعنی کچھ ایسے کام چھوٹ جائیں جو نماز کے اندر واجبات سے اہل علم نے شمار کیے ہیں، تو اس کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑا ہو گیا، تو اب آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں. یا اسی طریقے سے جو بھی تکبیرات الانتقال ہیں، یہ سارے کے سارے واجبات ہیں، ان میں سے بھی کوئی اگر چھوٹ جا رہا ہے تو اس موقع پر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لیا جائے. سجدہ سہو اس طرح کی چیزوں پر ہیں، اور کبھی کبھار کچھ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. ایسے میں کب ہمیں سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے اور کب سلام کے بعد سجدہ کرنا ہے، اہل علم نے ذکر کیا. خاص طور سے صحیح مسلم کے اندر جو احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں سجدہ سہو کے ابواب میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کل 4 حالتیں کسی بھی انسان کی ہوتی ہیں. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمی اور کوتاہی ہو جائے، کچھ کمی اور کوتاہی ہو جائے، جیسا کہ ابھی مثال میں پیش کیا گیا. تو اگر کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لیا جائے. اور اگر کمی کے بجائے زیادتی ہو جائے، جیسے 4 رکعت پڑھنے کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے، زیادتی ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار 5 رکعت پڑھ لی تھی، تو ایسے میں سلام پھیر لینے کے بعد اللہ اکبر کہے اور 2 سجدہ کر کے بغیر تشہد کے دوسری بار سلام پھیر لے. یہ 2 حالتیں ہوئیں. تیسری حالت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھول جانا، کہ آدمی نماز میں بھول چوک کا بھی شکار ہوتا ہے، کہ کبھی کبھار ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی یا 3 رکعت پڑھی. اس طرح کی اگر بھول چوک کا اندیشہ ہو تو اس کی 2 شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں کہ 3 پڑھا یا 2 پڑھا، کچھ بھی ذہن کے اندر بات نہیں آ رہی ہے. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی کہ ہم 2 حالتوں میں سے جو کمتر والی حالت ہے، یعنی 2 اور 3 میں اگر شبہ ہو رہا ہے تو ہم 2 پر اعتماد کرتے ہوئے 2 رکعت مانیں اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لیں. یعنی اگر کسی انسان کو ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کہ 2 رکعت اس نے پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، شبہ ہو رہا ہے اور شبہ اس کا اتنا پختہ ہے کہ اسے 2 اور 3 میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو 2 کو مان کر کے اور رکعات کو مکمل کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے گا. لیکن اگر شبہ ایسا ہے کہ وہ فیصلہ لے سکتا ہے، کسی نہ کسی حق میں فیصلہ اس کا جا سکتا ہے، ظن غالب اس کا آ سکتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو جو بھی اس کا ظن غالب ہو، یعنی ذہن کا میلان جس طرف زیادہ ہو کہ 2 رکعت کی طرف زیادہ ہے تو 2 تسلیم کر لے، 3 رکعت کی طرف ذہن زیادہ مائل ہے تو 3 کو مان لے اور اسی پر نماز کو مکمل کرے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کر لے. یعنی اس شکل میں جب وہ کچھ ڈیسیزن لے سکتا ہو تو ایسے میں سلام پھیرنے کے بعد اسے 2 سجدہ کرنا ہے. یہ کل 4 حالتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، ان تمام احادیث کی روشنی میں جو اس تعلق سے ذکر کی گئی ہیں. ہمیں اسی طریقے سے سجدہ سہو کرنا چاہیے.